ڈاکٹر صاحب دہیز کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بس بول دیجیے، آپ ایسے بولتے رہیے. دیکھیے، دہیز کا جہاں تک سوال ہے، دہیز کوئی اسلامی پرتھا یا رواج نہیں ہے. ہم لوگ جیسے جیسے عرب سے آگے بڑھتے گئے، ہندوستان میں آتے گئے، تو یہاں کی پرتھاؤں کو اپناتے گئے. دہیز پہلے شروع میں تھوڑا سا تھا، یا سنت کے طور پہ بہت ہی تھوڑا سا تھا، صرف ایک تکیہ یا چادر یا ایک آدھ برتن دینے کا تھا. لیکن یہاں پر جہیز نے ایک برا روپ اختیار کر لیا ہے. آدمی، لڑکی کا باپ اپنا سب کچھ بیچ کر کے، سب کچھ گنوا کر کے جہیز لیتا ہے. لڑکے والا یہ شادی کوشش کرتا ہے کہ کہاں جہیز مجھے زیادہ ملے گا وہاں میں شادی کروں. باقی اپنی چیزیں چھوڑ کر کے وہ دہیز کے اوپر یا مالداری کے اوپر شادی کا رواج ہو گیا، جبکہ سنت میں اور مذہب میں اس طرح کا کوئی چیز نہیں ہے. لہذا ہمارے مذہبی رہنماؤں کو، سیاسی رہنماؤں کو اور سماجی رہنماؤں کو ساتھ میں آنا چاہیے. صرف اس کو تنقید یا بولنا وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا بہشکار کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے. جس شادی میں جہیز مل رہا ہے یا مل چکا ہے، پہلے دے دیتے ہیں جہیز، تو اس کا بہشکار کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ہم کھانا بھی نہیں کھانا پسند کریں گے آپ کے یہاں کا. باقی تو اپنے جب کام شروع ہو جائے گا تو آگے بڑھے گا، تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی. ڈاکٹر صاحب میرا نیکسٹ کوشچن ہے آپ سے کہ یہ سود خوری ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس میں آپ سے تھوڑا سا رائے لینا دیکھیے، چاہوں. جہاں تک کہ سود خوری کا سوال ہے، تو یہ کوئی دنیا کا رواج نہیں ہے، دنیا کا وہ نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے دنیا کے ذریعے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، بلکہ اس میں قرآن میں حکم نازل ہے کہ سود بالکل حرام ہے. سود حرام ہی نہیں ہے، بلکہ سود کا لینا، سود کا دینا، سود کی گواہی لکھنا، سود کی رسید بنانا، سود کا کاغذ لکھنا، ہر چیز حرام ہے. بلکہ میرے پاس تو یہاں تک ہے کہ بینک کی سروس بھی ناجائز ہے، اسی زمرے میں آتی ہے. تو لہذا ہماری کچھ ایسی پارٹیاں ہونا چاہیے، بیت المال ٹائپ کی پارٹیاں ہونا چاہیے، جس میں ہم بنا سود کے قرض دے سکیں. ہاں، آپ کہیں گے بھائی اس کے لیے خرچہ ہوگا، تو خرچے کے طور پہ کچھ امداد کے طور پہ یا کچھ فیس لگا دیں مہینے کے طور پہ، یا اسی کے اوپر رکھ دیں کہ بھائی آپ جو قرض دے رہے ہیں کچھ اس میں چندے میں دیتے جائیے. جہاں تک کہ سوال ہے، میرٹھ وغیرہ میں یا ہریانہ میں کہیں پر ایسی سوسائٹیاں، مسلم سوسائٹیاں چل رہی ہیں اور کامیابی کے ساتھ چل رہی ہیں. ایک صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی، وہ زیور وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے اور الماری میں بند کر دیتے تھے. باقاعدہ اس کا تول کراتے ہیں، سناروں سے کراتے ہیں، اس کے حساب سے وہ قرض دے دیتے ہیں بنا سود کے. تو اس طرح کی سوسائٹیاں بننی چاہیے. ہمارے یہاں تو پروویژن زکوٰۃ کا بھی ہے. زکوٰۃ کا بھی کسی اور مذہب میں زکوٰۃ نام کی چیز نہیں ہے. بھلے ہی آپ اس میں دیتے رہیے، دوسرے قوموں میں پیسہ دینے کا ہے، مدد کرنے کا ہے، لیکن ہمارے یہاں کمپلسری ہے. ایک حد کے بعد میں آپ کو زکوٰۃ دینا کمپلسری ہے. اس زکوٰۃ کے کاموں کو ہم اس کاموں میں اس طرح سے لگا سکتے ہیں، نیک کاموں میں لگا سکتے ہیں. حالانکہ قرآن کریم کے مطابق صرف 8 مد ہیں جن میں ہم زکوٰۃ کو لگا سکتے ہیں. لیکن اس طرح کے جو مد ہیں ان کو ہم اس میں مذہبی رہنماؤں سے مشورہ کرنے کے بعد میں لگا سکتے ہیں، اور ایک بیت المال کسی سینٹر پلیس پہ ہم اس کو قائم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرا ایک اگلا کوشچن اور ہے آپ سے، تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل جو نشہ خوری بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کو ہم کیسے روکیں اور کس طرح سے ہمیں پہل کرنا چاہیے؟ کچھ آپ کا اوپینین. بہت اچھا کوشچن ہے. جہاں تک کہ نشہ خوری کا سوال ہے، یہ بھی ایک مذہب میں ممنوع قرار دیا گیا ہے. بلکہ عرب کنٹریز میں، بہت سے کنٹریز میں تو نشے آور دواؤں کو، نشہ کھانے والوں کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں. بلکہ نشے کی دوائیں بیچنے والے کو تو سزائے موت تک ہے، میں نے سنا ہے کچھ ممالک میں ہے. تو لہذا اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ سوال 2 محرکات ہوتے ہیں، یا تو پیسے کی عطی ہو یا پیسے کی نہ زیادہ ہو یا پیسہ کم ہو. 2 حالات میں آدمی نشے کی طرف بڑھتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم نشے کھانے والے کو، نشہ کرنے والے سے ہم نفرت نہ کریں، بلکہ نشے سے نفرت کریں، اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کریں کہ کس وجہ سے اس نے نشہ کی عادت ڈالی ہے، کس وجہ سے ہے، اور اس کا تدارک ہو سکتا ہے. آج کل ہمارے یہاں پہ سرکاری طور پہ بھی، غیر سرکاری طور پہ بھی بہت سی انجمنیں بن چکی ہیں. بلکہ ایسن میں یہ نشہ مکتی یوجنا، نشہ مکتی چل رہا ہے، ہمیں اس کا فائدہ لینا چاہیے. آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمارا کہنا، بہت سی باتیں ہیں ہمارے پاس میں، صحت کا بھی کمی ہے، ہم بیمار رہتے ہیں، آدھے سے زیادہ لوگ ہمارے ٹی بی کے اثرات میں رہتے ہیں، لیکن ہم دوا نہیں کر پاتے ہیں. بچوں کی دوا نہیں ہو پاتی ہے، بچہ جب ہوتا ہے لڑکی کی دوا نہیں کر پاتی ہے، لڑکی جب بڑی ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اس کو گھر جا کر کے سفر کرتی ہے وہ.
टीवी से सफ़र करती है तो आपस में लड़ाई हो जाती है, जान तक चली जाती है औरतों की, बच्चों और इसमें। तो इस तरह की अंजुमनें कायम करें और बेसिक तौर पर हम उठा करके शुरू करें। दूसरी और ख़राबियाँ हैं, हमारे पास मकान छोटे छोटे हैं, हमारे पास रहने की मकान नहीं है, अच्छी कॉलोनियों में नहीं रह रहे हैं, हम गंदे मकानों में रह रहे हैं, पानी पीने का नहीं है, हमारे पास तालीम की कमी है। तो ये जामिया तौर पर ये एक दिन में कहने से और ये काम नहीं हो पाएगा। सन 1947 से हम यही कहते चले आए हैं, बल्कि हमारे रहनुमाओं ने हमें ये सिखाया है कि हुकूमत को गाली दो, हुकूमत को गाली दो। अगर मेरे घर में कूड़ा निकला, मैंने बाहर फेंक दिया, कूड़ा मेरे घर का है, मेरे घर के मेरे बच्चों का है, लेकिन हम समझेंगे ये कि इसको गवर्नमेंट उठा करके फेंके। बच्चा हमारा है, हम चाहेंगे ये कि बच्चे को उठा करके स्कूल वाले, गवर्नमेंट वाले ले जाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, फिर हम उसकी ऊपर तनकीद करेंगे कि हम हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ वो तालीम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अंजुमन NGO कायम करें, छोटी छोटी अंजुमन कायम करें और बेलौस इंसान इसमें शामिल हों, बेलौस इंसान शामिल हों जिनका दूर दूर तक किसी। तो डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा कि जो हम लोग मिशन चला रहे हैं, जो डॉक्टर फरहत साहब मिशन चला रहे हैं एसेंस मेडिकल SM चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, जो उनका रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो इसमें हम चाहेंगे कि आप थोड़ी सी हमारी और हेल्प करें और लोगों को एजुकेट करें। आप थोड़ा सा बताएं कि आप लोगों तक हमारे इस पैगाम को आगे पहुँचाएंगे। हाँ, ये इस तरह की अगर कोई चीज़ होती है तो जो भी मेरे लायक काम होगा मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूँ। इस एज में और इन हालात में अपने में तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और माशाल्लाह ये फरहत मियाँ मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, मैं इनको अभी पिछले 30 साल से जानता हूँ। माशाल्लाह होनहार लड़के तो नहीं कहना चाहिए, अब तो उम्र रसीदा हैं, ये होनहार बच्चा है। मेरे लिए तो बच्चा ही है ये, तो होनहार बच्चा है। और मैं इनकी कामयाबी की दुआ करता हूँ कि अल्लाह जिस चीज़ में हाथ डालें वो उसमें ये कामयाबी अता करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।